السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی لسنرز ہمیشہ آباد رہیں اور اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ان کے اوپر ہمیشہ سلامت رہے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص نے ایک اور میسیج بھی آپ سب کے لیے دیا ہے کہ ان کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سب نے ان کے لیے دعا مانگی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا سے ان کا کام آسان ہو جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری جن کی انہوں نے شیئر کی ہے وہ اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اور وہ جو بزنس کرتے تھے اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ لوگ ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے، کیونکہ وہ بہت اللہ والے تھے، اور وہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مطلب کہ جیسے صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بزنس تھا، جو ان کا آفس تھا، تو ایک دن وہ اپنے آفس سے باہر نکلے اور گھر کی طرف گئے، اور اس دن بائی چانس ان کو کوئی کام تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آفس سے جلدی گھر چلے گئے۔ جیسے وہ گھر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو کال آئی کہ جو ان کا آفس ہے اس میں آگ لگ چکی ہے، اور اتنی برے طریقے سے آگ لگی ہے کہ سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ پہلے تو 15-20 منٹ وہ شاکڈ رہے کہ یہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے انہوں نے ہمت کرنے کے بعد وہ جب صبح کے ٹائم اپنے آفس کی طرف گئے تو ابھی تک بھی بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی۔ فائر بریگیڈ والے آگ کو بجھا رہے تھے، اور یہ جو تھے جن کے آفس کو آگ لگی تھی وہ اپنے آفس سے تھوڑے دور بیٹھے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اتنے پریشان تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور لسنرز وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی وہ بیٹھے اسی پریشانی میں گم تھے کہ اچانک سے ان کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ انہوں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو پیچھے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ تمہیں مارنے کے لیے لگائی گئی تھی، تمہارے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے لگائی گئی تھی، اور شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، اور جب یہ آگ بجھ جائے گی فلاں فلاں کمرہ ہے جس میں تم جاؤ گے تو اس میں تمہیں کچھ تعویذات ملیں گے، اور جو تمہارے آفس کا یعنی کہ بیسمنٹ تہ خانہ ہے ادھر لازمی جانا، تمہیں ادھر ضرور کچھ سراغ ملیں گے جو تمہارے دشمن ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے، اور جب آگ بجھ گئی، آگ بجھنے کے بعد وہ ادھر گئے اور انہوں نے سارے وہ جو روم تھے ان کو چیک کیا، تو ایک روم میں سے ان کو تعویذات ملے جو کہ بہت خوفناک تھے، بہت گندے طریقے سے لکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد وہ بزرگ ان کی خواب میں دوبارہ آئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اب جو وہ بیسمنٹ میں کاغذات پڑے ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے کہ کون تمہارا دشمن ہے، تم یہ کاغذات پولیس کے حوالے کر دو، پولیس ان کو خود ہی ڈھونڈ لے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور انہوں نے وہ کاغذات پولیس کے حوالے کر دیے، اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اس شہر سے روپوش ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم ادھر رہو گے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہیں جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور وہ وہاں سے روپوش ہو گئے۔ روپوش ہونے کے بعد انہوں نے جو بزنس سٹارٹ کیا اس پہ وہ خود تو سامنے نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے جو کہ باقی لوگ کام کرنے والے ہوتے تھے ان سے وہ کام کرواتے تھے، اور خود وہ سامنے نہیں رہتے تھے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے، اور یہ جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ان پہ کیا بیتتی ہے وہ یہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ وہ بہت پریشانی میں ہیں، اور وہ یہ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور کرے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو کالے جادو کے برے اثرات سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، یہ سٹوری ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ایک فرینڈ نے ان کے ساتھ شیئر کیا، جو کہ پاکستان کی سٹوری ہے۔
ایک نوکرانی تھی جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ان کو، وہ جو نوکرانی تھی، ان کو کال آئی کہ فلاں جگہ پہ ایک بی بی جان رہتی ہیں اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں کام کے لیے۔ وہ عورت غریب تھی کافی، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ مجھے آج نیا کام مل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جو عورت تھیں وہ اس بی بی کے گھر پہ گئیں، اور اس کے گھر پہ جانے کے بعد ان کو اس عورت نے، جو کہ بالکل نقاب میں تھی، پردے میں تھی، اس نے ان کو کام بتایا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں اور میری کسی بھی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، میں جو بھی کر رہی ہوں مجھے کرنے دینا، مجھے جو بھی ہوتا ہے ہونے دینا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن وہ عورت بتاتی ہے کہ میں کام کر رہی تھی کہ مجھے اونچی اونچی بولنے کی آوازیں آئیں۔ جیسے ہی میں نے باہر سے جا کر دیکھا کہ یہ آوازیں کس کی آ رہی ہیں، گلی میں تو کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ میں نیچے گئی تو میں نے نیچے جا کر دیکھا کہ وہ جو عورت تھی وہ کسی غیر مری مخلوق سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی حالت بہت غیر ہوئی تھی۔ پہلے تو میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں انہوں نے منع کیا تھا، میں اس کام میں بالکل بھی خلل نہیں ڈالوں گی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں واپس آ گئی گھر، اور نیکسٹ ڈے جب میں گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو عورت ہے اس کی حالت اتنی غیر ہوئی ہے، اس کو کوئی برے طریقے سے غیر مری مخلوق مار رہی ہے۔ اور میں نے جب آگے بڑھ کر اس کو دیکھنا چاہا تو اس عورت نے مجھے کہا کہ دفع ہو جاؤ، اگر تم میرے قریب آئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اور جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی، اور انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کو بتائے بغیر اس کام کو چھوڑ دوں گی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ان کو بتائے بغیر اس کام کو چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ میں شہر سے باہر جا رہی ہوں، میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن وہ جو نوکرانی تھی کچھ عرصے کے بعد ادھر سے دوبارہ جب گزری تو ان کو پتہ لگا کہ وہ جو عورت تھی وہ ایک کالے جادو کی ماہر تھی، اور وہ کالے جادو سے لوگوں کو مرواتی تھی، ان کے برے حشر کرواتی تھی، اور وہ جنات جب کسی کی جان لیتے تھے تو واپس آ کر اس کو بھی مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہم سے ایسے کام کیوں کرواتی ہو۔ وہ نوکرانی کہتی ہے یہ ساری بات مجھے ساتھ والے گھر سے پتہ لگی، جو کہ اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے۔ جب اس عورت کو ادھر سے نکلوانے کے لیے پولیس کو بلایا گیا تو ساتھ ایک عامل بھی تھے جنہوں نے یہ ساری بات بتائی، اور اس کے بعد اس عورت کا کیا انجام ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اور لسنرز دیکھیں، کالا جادو کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم لوگوں کو استغفر اللہ، ہم نہیں، کوئی جو بھی کالا جادو کراتا ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنے غیر اخلاقی مقاصد پورے کر سکتا ہے، ان کو نقصان دے سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے جان سے، لیکن جو اگلا سفر ہے جو کہ قبر ہے وہ بہت مشکل سفر ہے، اس سے کبھی بھی جان نہیں ہماری چھوٹ سکتی۔ ہم نے اس کا بدلہ دینا ہی دینا ہے جو ہم دنیا میں کریں گے۔ اگر آج ہم کسی کا برا کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انصاف کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس شیطانی راستے سے بچائے، ہمیشہ اپنا فضل اور کرم رکھے ہم پہ، کبھی بھی ہمیں اپنے عذاب کے لیے مت چنے، ہمیشہ اپنی رحمت کے لیے ہمیں چنے، اور ہم رحمت بنے لوگوں کے لیے، کبھی بھی زحمت مت بنے۔ ہم بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ انڈیا لکھنؤ سے شیئر کی گئی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا نیم ثنا خان ہے، اور وہ جس علاقے میں رہتی ہیں وہ اپنے علاقے کا نیم مینشن نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں کہ انڈیا میں ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی آبادی بھی بہت کم ہے اور لوگ کافی پیچھے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں ایک چڑیل نے رخ کیا ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، کبھی وہ کسی چھلاوے کے روپ میں آتی ہے، کبھی وہ کسی عورت کے روپ میں آتی ہے، لیکن وہ جو بھی اس کا روپ ہے اس کی ہائٹ ایک بچے تک ہوتی ہے، جیسے کہ 5 سے 6 سال کا بچہ ہے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، باقاعدہ ان کو تنگ کرتی ہے، لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ کبھی وہ چھت پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اچانک دیکھو تو وہ لوگوں کے کمروں میں آ جاتی ہے۔ جب ہم نے ایک عامل صاحب کو بلایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ ایک گھر تھا جس کے اندر یہ مقیم تھی۔ انہوں نے اس گھر میں عامل کو بلایا، اور عامل کو بلانے کے بعد اس گھر میں کیل لگا دیے، اور کیل لگانے کے بعد وہ اب اس گھر سے باہر نکل آئی ہے، اور وہ اب چاہتی ہے کہ میں دوبارہ اس گھر میں جاؤں۔ جب تک وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں جائے گی وہ اسی طرح آپ لوگوں کو تنگ کرتی رہے گی اور آپ لوگوں کو نظر آتی رہے گی۔ اور جب عامل صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ گھر کون سا ہے، انہوں نے اس گھر کی نشاندہی کی،
اور وہ بتاتی ہیں ثنا کہ ہم نے جب ان کے آنر سے بات کی کہ یہ چیز سب کو یوں تنگ کر رہی ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر سب کو تنگ کر رہی ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو دوبارہ اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ یہ چیز ہم نے اپنے گھر سے نکال دی ہے، اور اگر یہ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے تو آپ بھی کسی عامل حضرات کو بلا کر اپنے گھر میں کیل کشی کروائیں، کیونکہ اس چیز نے ان کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے، بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اس گھر سے نکال دیا۔ ثنا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے کزن جا رہے تھے رات کے ٹائم، کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے قد کی عورت جو کہ ان کی طرف چل کے آ رہی ہے، اس نے لہنگا پہنا ہوا ہے۔ جیسی وہ عورت ان کے قریب آئی ہے تو اس نے چھلانگ لگائی ہے، اور ان کے سامنے وہ عورت چھت پہ جا کر بیٹھ گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ دوبارہ اس گلی کا رخ نہیں کیا۔ ابھی بھی ثنا کہتی ہیں کہ وہ عورت ہمارے علاقے میں نظر آتی ہے، وہ لوگوں کو نقصان تو نہیں دیتی، لیکن اس کا دیکھ لینا ہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ تھینک یو ثنا، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اور لسنرز، آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئی ڈی پہ، جو کہ ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے۔ آپ اس پہ ضرور اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اور لسنرز، ہمیشہ مسلمان کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سب انسانوں کے لیے رحمت بنیے گا، کبھی بھی کسی کے لیے زحمت مت بنیے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور آپ بھی اپنی ہوسٹ نیلم کے لیے دعا کریے گا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔